الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صلوات پر محمد بار دیگر صلوات پڑھ لیں سید احمد بن خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القادر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے بحق محمد و اہل بیت محمد خدا ہمیں امیر المومنین کا حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے سامعین گرامی قدر پوری کائنات میں مذہب شیعہ انسانوں میں ایک انسان کو مانتا ہے جس کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ اور کتابوں میں ایک کتاب کو مانتا ہے جس کا نام ہے قرآن مجید لوگوں کے ذہنوں میں ایک عوامی غلط فہمی ہے مرشدی کہ شیعہ تو علی کو مانتے ہیں حالانکہ قرآن کی عزت کی قسم ہم علی کو نہیں مانتے ہم نبی کو مانتے ہیں اگر مولا علی نے فرمایا ہوتا کہ میں مولا ہوں اور پھر ہم نے کہا ہوتا کہ علی کو مولا مانو پھر تو ہم علی کو مانتے ہیں علی نے نہیں فرمایا کہ میں مولا ہوں نبی نے فرمایا ہے کہ جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے تھوڑی توجہ آپ فرمائیں گے اور میری تقریر کے متعلق اگر کسی ذہن میں کوئی سوال ہوتا ہو تو اسے اس کی قسم کے جسے مانتا ہے شرم کر کے چپ نہ بیٹھا رہے اٹھ کر سوال کرے خود نہ پوچھ سکے ساتھ والے سے کہے پھر بھی شرم آتی ہو لکھ کے بھیجے ہم ابو جہل کے پجاری نہیں ہیں آپ مدینہ العلم کے بھیجاری ولایت امیر المومنین ہمارے مذہب کی غیرت کا مسئلہ ہے ہمارا پیشہ شیعہ نہیں ہمارا مذہب شیعہ ہے اور اس کی علامت ہے ولایت علی جبنہ ابی طالب ابھی اذانوں کا وقت ہے اذانیں ہو رہی ہیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی اذان شیعوں کی ہے ایک بندے نے آزان دے کے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کون ہے جو شیعوں کی آزان مانے حالانکہ اللہ کی گواہی ہے رسول کی گواہی ہے لیکن آزان شیعوں کی نہیں کیونکہ اس میں علی کی ولایت کی گواہی میں نے کہا کلمہ سناؤ اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس میں بندہ چپ کر گیا کون ہے جو اس سے شیعوں کا کلمہ مانے حالانکہ اللہ کی گواہی بھی ہے رسول کی گواہی بھی ہے ایک علی کی گواہی نہیں یاد رکھنا سامعین گرامی بیماریاں تین ہیں شرک کفر نفاق شرک کفر نفاق لا الہ الا اللہ پڑھو تو شرک ختم ہوتا ہے محمد رسول اللہ پڑھو تو کفر ختم ہوتا ہے
جب تک علی ولی اللہ میں پڑھو منافقت ختم نہیں ہوتی۔ آئیے چھوٹی موٹی کتاب سے نہیں، جس کتاب سے بڑی کتاب کوئی کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں ہے، قرآن مجید۔ کتابیں بڑی آئیں لیکن سب سے بڑی کتاب ہے قرآن۔ جس رات میں آئی اس رات جیسی رات نہیں آئی، جس مہینے میں آئی اس مہینے جیسا مہینہ نہیں، جس نبی پہ آئی اس نبی جیسا نبی نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کچھ نوجوان چپ ہے، کوئی دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں۔ توجہ میری طرف کرنی ہے، بات جو سمجھنا ہے وہ پوچھ لینی ہے۔ جس کو عقل نہ مانے مذہب شیعہ یا اللہ کا قرآن ہے یا 14 کا فرمان ہے۔ سامعین گرامی، بڑے ادب اور احترام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں کتنی اطاعتیں ہیں، قرآن مجید میں کتنی ولایتیں ہیں، قرآن مجید میں کتنی چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھو قرآن کے مقابلے پر قرآن لے کر آؤ، قرآن کے مقابلے پر کسی بندے کی کتاب نہیں آ سکتی۔ اور یہاں جو یہ فکر کیا جاتا ہے کہ یہ تو صاحب مجتہدوں کے دشمن ہیں، یہ وہی بے وقوفی ہے جیسے جاہل لوگ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے منکر ہیں۔ تو شیعہ صحابہ کے منکر کہاں ہیں؟ کون سا شیعہ ہے جو صحابہ کا منکر ہے؟ صحابی سلمان نہیں، صحابی ابو ذر نہیں، بولو زبان سے۔ ہمارے پہلے 3 امام صحابی نہیں، بھائی علی صحبت رسول میں نہیں رہے، بھئی یہ جو باقی صحابہ ہیں ان میں علی میں فرق ہے۔ جب دروازہ رسول آئے گا باقی باہر کھڑے رہیں گے، علی اندر چلا جائے گا۔ اور ہے یا نہیں؟ نبی کی بیویاں اندر ساتھ رہیں گی، باہر نہیں آ سکتی۔ جو اندر نہ جا سکے وہ صحابی ہوتا ہے، جو باہر نہ آ سکے وہ ام المومنین ہوتی ہے، جو گھر میں چادر کے نیچے ہو، مسجد میں پوش کے اوپر ہو، وہ اہل بیت اطہار۔ جو صحابی کی حقیقی ڈیفینیشن، ہم اس صحابی کے منکر نہیں۔ اس منبر کی عزت کی قسم ہم صدیق اکبر کے منکروں میں لعنت بھیجتے ہیں۔ جو فاروق اعظم سے محبت نہ کرے ہم اسے پکا بے غیرت سمجھتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ جو صحابہ کو برا کہے اس پر بھی لعنت، جو برے کو صحابی کہے اس پر بھی لعنت۔ اور یہی معاملہ ہے مجتہدوں کا، یہی معاملہ مجتہدوں کا ہے۔ مجتہد کون؟ مطیع لامر مولا، جو اپنے مولا کے امر کا مطیع ہو، مخالف لہوا، خواہش نفسانی کا مخالف، خدا کی عزت کی قسم، رسول کی نبوت کی قسم، علی کی ولایت کی قسم، جو علی کی ولایت کے منکر کو مجتہد مانے اس پر بھی لعنت ہے، اور جو قائل کو مجتہد نہ مانے اس پر بھی لعنت۔ آقا حسین بروجردی رحمت اللہ علیہ ہمارے مذہب کے جلیل القدر مجتہد گزرے، خمینی صاحب کے بھی استاد تھے۔ معصوم قوم کے حرم میں مسجد کے پاس ہر مجتہد کی قبر مٹی سے ملی ہوئی ہے، فرش سے، اس کی میز جتنی اونچی ہے، قبر کے اوپر سید کا شجرہ لکھا ہوا ہے۔ بندے نے آگے کہا آقا بروجردی میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے منہ سے یا علی نکل گیا، میری نماز جائز ہے کہ باطل؟ توجہ سے سنو۔ آقا بروجردی نے فرمایا تمہاری نماز باطل ہے۔ پھر وہ بندہ جانے لگا، بروجردی نے پھر فرمایا اگر میرے منہ سے نکلتا تو جائز تھا۔ بندہ پریشان ہو گیا، جیسے کچھ بندے شروع سے ہی پریشان ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا۔ منافق کی پہلی مجبوری یہی ہے، اندر سے ناراض باہر سے خوش۔ اور معیار ہے علی کی ولایت۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں بھی توجہ فرما، خوش ہو کے تو سامعین گرامی اگر میرے منہ سے نکلتا تو جائز۔ بندہ غصے میں آ گیا، اس گلی نماز ہے اللہ کی، آپ پڑھیں
علی کا نام لے تو جائز، میں پڑھوں تو باطل۔ پر جردی نے فرمایا تو علی کا نام لے کے شک میں مبتلا ہو گیا۔ علی نہ مشکوک ذہنوں کے لیے ہے نہ مشکوک شجروں کے لیے۔ اور شرط ولایت ہے ماں کی شرافت، کہ کچھ بندے شیطان کی اولاد بھی، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ذاتی رائے اس منبر پر حرام ہے، جہاں مولوی کہ میرا خیال ہے سمجھو شیطان بول رہا۔ میں نے یہ فکر قرآن سے عرض کی، کوئی حافظ قرآن بیٹھا ہو، کوئی ناظرہ پڑھا ہو، کسی کو زیادہ یقین نہ آ رہا ہو، تم دل میں ایمان نہ لائے، میز پر بے شک قرآن لے کر آئے، اللہ کے قرآن میں نہ ہو میں مذہب تبدیل کر دوں گا۔ ابا چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا مشکل۔ لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑا ہوں، اسپیکر پہ کہہ رہا ہوں، مجمع عام میں کہہ رہا ہوں۔ میں نے ایک بات پڑھی تھی، اس میں بھی میں نے سنا ہے کہ کئی بندوں کو تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوئی تھی، اللہ ان کی تکلیف کو دور کرے۔ اگر سمن حکمن کی مہریں نہیں ہے پڑھی تو میں نے آیت تھی خلقتہ بیدیا، شیطان تو اس کے سامنے کیوں نہیں چھکتا جسے میں نے بنایا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ میں نے کہا تھا تمہارا عقیدہ کیا ہے، ہاتھوں والا اللہ مانو گے یا اللہ والے ہاتھ مانو گے؟ تو جو سلامت رہو، یہ ہاتھ سلامت رہے جو علی کی ولایت کے لیے اٹھتے ہیں۔ علی اور ولی اللہ کی حمایت میں ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے علی خود خیرات دے رہا ہو۔ جس میں علی راضی نہ ہو اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے، مجلس میں ہاتھ کیسے کھلتے؟ ایک ویڈیو یہ بن رہی ہے، ایک اوپر بن رہی ہے، اور ہے یہ میں نے بتایا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ اللہ کے بھی دو ہاتھ ہیں تو پھر بازو ہوں گے، بازو ہے تو جسم ہوگا، جسم تھا تو 1.25 لاکھ کو کیوں مرواتا رہا، خود کیوں نہیں اترا؟ اور وہ اللہ والے ہاتھ کوکب دری محمد صالح کشفی لکھتا ہے کہ امیر المومنین منبر پہ تشریف فرمائے، بندے نے پوچھا یا علی اللہ کے ہاتھ کون سے؟ امیر المومنین نے دونوں ہاتھ باہر نکالے، وَمَقَدَ الَّذِي نَفَخْتُ طِينَةَ آدَمَ، یہ میرے وہ دو ہاتھ ہیں جن سے میں نے آدم کی مٹی کا خمیر کھودا۔ اصل میں کیونکہ ظہور کا وقت قریب ہے، شیعوں میں سے شیعہ چھانٹے جاتے ہیں، شیعوں میں سے شیعہ۔ ابھی میں ایک اور دلیل دیتا ہوں، اگر کوئی ہو مرشدی شیعہ اور وہ کہ یہ بات غلط ہے، علی اللہ کے ہاتھ نہیں، میں اس سے اس کا معیار بتاتا ہوں۔ اسی شیعہ کا جو شیعہ کہلوا کے مولا علی کو اللہ کے ہاتھ نہیں مانتے، اسے اس کا معیار بتاتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے الریاض النظرہ فی مناقب عشر مبشرہ، 10 جنتی صحابیوں کے فضائل، لکھنے والا ہے اہل سنت عالم دین۔ آپ کو دور بھی نہیں جانا، قریب بھی کوئی اہل سنت عالم دین رہتا ہو اس کے گھر یہ کتاب موجود ہے۔ اس کی 10 جلدیں ہیں، ہر جلد کے اندر ایک صحابی کا ذکر ہے۔ چوتھی جلد میں امیر کائنات کا ذکر ہے، اس کے اندر سے یہ فکر پڑ رہا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کعبے کا طواف ہو رہا تھا دوسرے دور خلافت میں، اور ایک کوئی بہت بڑا آدمی وی آئی پی آدمی عورتوں کی طرف غلط نظر سے دیکھ رہا۔ اس زمانے میں چھوٹے موٹے بندے تو ہوتے نہیں تھے، بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، یا صحابی یا تابعی یا محدث، بڑے بڑے لوگ، انہی میں سے میں نام نہیں بتاتا ہوں۔ یہ جذبہ اتحاد بین المسلمین کتاب پڑھی جا سکتی، کیونکہ مجلس میں ہندو بھی آ جائے اس کا دل نہیں دکھایا جاتا۔ میں تو اپنے بھائیوں کو سمجھا رہا ہوں تو دوسرے بھائیوں کی کتاب سے فکر کرتا۔ امیر المومنین نے اسے 3 دفعہ روکا، غیرت اسلام کی طرف نظر نہ اٹھاؤ۔ کئی بندے کہتے ہیں
میں مرد عورت کٹھے چلتے ہیں، یہ بے غیرتی ہے۔ میں نے کہا پہلے یہ بے غیرتی کعبے سے ختم کرو۔ تیرے حاجی بیٹھے ہو تو سب بولے سو، جی جو کعبے کی زیارت کر چکے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، نیک مقام پر مرد اور عورت کا اکٹھا ہونا کعبے سے ثابت ہے، البتہ ظاہر ہر کوئی اپنی ماں کا کردار کرتا ہے۔ مجلس میں آنے والی مجلسوں میں عورتیں کیوں آتی؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ ہمیں قرآن نے سبق دیا ہے کہ جب سچوں کی سچائی ثابت کرنا ہو تو اکیلے نہیں آتے، بچے بھی لاتے ہیں، بیٹیاں بھی لاتے ہیں۔ ہم نے یہ سبق ایک بیل کے سلوات سادات نوزام کی آمد و بلندہ صلی اللہ علیہ محمد قبلہ کعبہ مختوم ماں سید نجات حسین شاہ صاحب، ماں صغیر شاہ صاحب اور شاہ شاہ صاحب مجلس عزا میں رونق افروز ہوئے۔ میں سادات نوزام کی اجازت سے اس شیعہ کا مقام بتانے لگا جسے غصہ چڑھے کہ علی اللہ کے ہاتھ نہیں۔ ذاکر کے چلے جانے کے بعد بولنا بہادری نہیں، کسی یعنی تقریر تو میں پرانی ہے، اعتراض انہوں نے مجھے آج تک آج پہنچائے کہ جی آپ نے کہا مولا علی نے آدم کی مٹی کا خمیر کھوندا، تو پھر اللہ میاں سے کہے کہ یہ آیت قرآن سے نکلوا دو جس پہ عیسیٰ کہہ رہے ہیں انی اخلقو، اس پرندے کا خالق میں ہوں۔ یہ آیت تو میری شرک ہے، خالق تو صرف اللہ میاں ہے۔ یہ عیسیٰ نے کیوں کہہ دیا میں خالق ہوں؟ عیسیٰ نے کہہ دیا تھا کہ صلوات پڑھ لے محمد و اہل بیت محمد۔ اگر عیسیٰ نے کہہ دیا تھا کہ میں خالق ہوں، اللہ میاں بچائیے تھا اپنی توحید بچاتا اور اس آیت کو چھپا دیتا۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق نہیں مانتا وہ احسن الخالقین والی آیتوں کا کیا کرے گا؟ بہت فرمائیے، قرآن میں ملتان سے چھاپ کے تو نہیں ہے اللہ احسن الخالقین، کچھ خالق ہیں جن سے اچھا میں ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ اللہ ان خالقوں سے اچھا ہے جو آدم بناتے ہیں۔ اپنے معیار کا پتہ کرے وہ شخص جس کو عیسیٰ کے پرندے کے خالق ہونے پر اعتراض نہیں اور علی کے آدم کے خالق ہونے پر اعتراض ہے۔ آدم کا عنصر ہے مٹی، مٹی نہ ہوتی تو آدم نہ ہوتا، اور علی ہے ابو تراب، علی نہ ہوتا تو مٹی نہ ہوتا۔ سامعین گرامی نہایت توجہ چاہتا ہوں، طواف ہو رہا ہے خانے کعبہ، الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ، محمد محب الدین تبری کی لکھی ہوئی کتاب۔ اہل سنت کا کوئی عالم نہیں جس کی الماری کی یہ زینت ہو۔ جلد نمبر ہے 4، لکھا ہوا ہے امیر المومنین نے 3 مرتبہ اس بندے کو منع کیا کہ غیرت اسلام کی طرف نہ دیکھ، اور قبلہ وہ نہیں رکا۔ طواف ہوتا ہے ایسے گول دائرے، بسم اللہ، آہستہ چلے تو پھر ملاقات ہو جائے گی۔
تیز چلے تو پھر ملاقات ہو جائے. 3 دفعہ علی علیہ السلام سے ملے اور تینوں مرتبہ امیر نے منع کیا. جب وہ نہیں رکو تو چوتھی مرتبہ علی نے تھپڑ مارا اس کے منہ پر. تاریخ عصمت علی کے 2 تھپڑ بڑے یادگار ہیں. بچپن میں ابو جہل کو مارا تھا. ریئیکٹر سکیل پہ اس کی شدت اور کوئی نوٹ نہیں کر سکا. خطیب آل محمد کا فکرہ ہے. وہ فرماتے تھے اتنی زور سے علی نے ابو جہل کو تھپڑ مارا ابو علیحدہ ہو گیا جہل علیحدہ. دست جب میں حیدر کرار. بچپن کا تھپڑ اتنا شدید تھا جوانی کے تھپڑ کی شان کیا. خانہ کعبہ گونج اٹھا اور وہ فوراً شریف بن گیا. حقیقت میں نہیں زبان کہہ لگا میں نے تو کسی کو دیکھا نہیں. یہ فکرہ جو میں آپ پڑھ رہا ہوں یہ کتاب میں نہیں ہے میں تشریح میں اس کا میری ساری مائیں بہنیں میں نے تو کسی کو دیکھا ہی نہیں. کیمرہ تو ویڈیو تو مان نہیں رہی تھی کوئی مکرے تو پھر بعد میں بتا دکھا سادہ سادہ مکر گئے. میں نے تو دل کو دیکھا ہی نہیں. ناجائز تھپڑ مارا ہے. شکایت لے کے حضرت عمر کے پاس چل رہے. توجہ سے سنو. اس شیعہ کا معیار جو علی کو اللہ کا ہاتھ نہیں مانتا شکایت لے کے چلا گیا حضرت عمر کے. کہنے لگا علی نے مجھے ناجائز تھپڑ مارا ہے. میں نے کسی عورت کی طرف دیکھا نہیں. خدا کی قسم اہل سنت طالب دین نے لکھا کہ حضرت عمر اپنے ممبر سے اترے اور نیچے اتر کے اس کے منہ پر ایک اور تھپڑ مارا اور تھپڑ مار کے فرمایا کم وقت اللہ کی آنکھ نے تجھے پکڑا ہے اللہ کے ہاتھ نے تجھے سزا دی. جس نے تجھے پکڑا ہے وہ اللہ کی آنکھ اور جس نے تجھے مارا ہے اپنی ماں کا مقدس دودھ روا دعا ہے کرتج برا ہے. ماں کا مقدس دودھ کا ادا کرتے ہوئے آج بلند کر کے سینے کی طاقت سب کرتے ہوئے یک زبان کل صاحبہ نوانا اس پر بھی مکسروں میں بڑی تکلیف ہے. وہ کہتے نہیں نعرہ تکبیر یہ بڑا آہستہ لگاتے مریضوں کی طرف. نعرہ رسالت کی آواز باہر ہی نہیں نکلتی یا رسول. نعرہ حیدری میں نے جوش آ جاتا جو مکر جائے اس سے بڑا ملعون ہی کوئی نہیں. علی کی عزت کی قسم انہوں نے سچ کہا. ہم اللہ اکبر آہستہ کہتے ہیں کہنا بھی آہستہ چاہیے. علی کے نام سے چلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح. قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا. خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا میں نام لے کے یہیں پر تمہیں جلاؤں گا. اگر کسی کو مولا علی کے نام سے تکلیف ہوتی ہے تو میں اس کی تکلیف میں کمی کیوں کروں. علی کے دشمن کے سکون کا باعث کیوں بنوں. اللہ اکبر آہستہ کہتے ہیں کہنا بھی آہستہ کہتے. نعرہ رسالت میں یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہیں کہنا بھی آہستہ کہتے. یا علی اونچا کہتے ہیں کہنا بھی اونچا کہتے. جو بندے پریشان ہو گئے ان کا اپنا عقیدہ ہے میں نے اپنا عقیدہ بیان کیا. اگر مقابلہ ہوتا اللہ کے منکروں سے تو ہم اللہ اکبر اونچا کہتے ہیں. اگر مقابلہ ہوتا رسول کے منکروں سے تو ہم یا رسول اللہ اونچا کہتے ہیں. کیا کریں مقابلہ ہی علی کی ولایت کے منکروں سے. جنت کے سامنے 50,000 کنواں ہر کنویں کی گہرائی 50,000 سال جو گرے گا وہ 50,000 سال گرتا رہے. باقی سارے بیٹھے رہے. حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرات فرمائی کہ یا رسول اللہ پھر تو کوئی نہ گئے. ہم اللہ واللہ ابی ہریرہ اللہ خدا کی قسم ابی ہریرہ نہیں جنت میں لوگ جائیں گے. کہ مولا اتنے سارے کنویں جو ہیں گزریں گے کیسے؟ فرمایا جو میرے بھائی علی کا نام لیتا جائے گا وہ ہوا کی طرح سوفر سے گزرتا. نعرہ حیدری. اس لیے سامعین گرامی قدر ایمان کی تکمیل ہے ولایت علی ابن ابی طالب. علی کی ولایت نہ ہو تو نماز نہیں ہے ٹکرے. علی کی ولایت نہ ہو تو روزہ نہیں ہے فاقے. علی کی ولایت نہ ہو تو حج نہیں ہے آوارہ گردی ہے. اس گواہی کے بغیر نہ توحید فائدہ دیتی ہے نہ رسالت. علی اور ولی اللہ کے بغیر اعمال ایسے ہیں جیسے قائد اعظم کے فوٹو کے بغیر نوٹ. کیونکہ اس کی دلیل تبی اس کے حقیقی ہونے کی دلیل ٹریڈ مارک اسلام کا علی ولی اصل دین علی ولی تکمیل دین علی ولی ضرورت دین علی ولی. آئی جی نے کوئی حکم دینا ہو ہر سپاہی کے گھر نہیں جاتا. ہر سپاہی کے گھر جاتا نکال دے رہی ڈیوٹی. وہ ایڈیشنل آئی جی کو کس کے حکم دے دے گا سارے سپاہی سیدھے ہوتے. اللہ بھی ہر مولوی کے گھر نہیں جائے گا. اس نے سب سے بڑے نبی کو کہہ دیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. تو نے یہ نہ پہنچایا تو تو نے رسالت کو کوئی کام ہی نہیں کیا. جسے نہ مان کے محمد نبی نہیں رہتا اسے نہ پڑھ کے کوئی شیعہ کیسے کہلوا سکتا؟ جس کے بارے میں نہیں ہر جگہ چھوڑے, کلمے میں بھی چھوڑے, اذان میں بھی چھوڑے, تاکہ اس کے اصلی مذہب کا پتہ چلے. یہ کیا منافقت ہوئی؟ سپیکر پہ اذان میں کہہ کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, اللہ کے سامنے جا کے چپ کر جاتے ہیں. اچھا نہیں ناصر بات رولا یہ ہے جی اللہ جنازہ پڑھا سن تو جنازے کو نہیں پڑھتے جی تلقینہ کیوں پڑھ لگتا جی بالکل صحیح. کراچی پہ کرتے جڑے شدہ مار گئے پورا سال پورا سال استاد کہے یہ سوال امتحان میں نہیں آئے گے. قاضی بات بچے نے یاد بھی نہیں کی. استاد نے جو کہا یہ سوال نہیں ہے. پھر اس نے کمرے امتحان میں بھیجتے ہوئے لڑکے کا ہاتھ پکڑ کے گئے اسی سوال کے متعلق یاد کیا. واپس جا کے تیاری بھی نہیں کر سکتے. سکول میں بندہ فیل ہو جائے اگلے سال پھر امتحان دے سکتے. یہ میرے پڑھنے کی میں آپ آؤں توجہ ہے یہ نہیں. ہاں کچھ بندے کہتے ہیں پڑھ لو تو بھی ٹھیک ہے نہ پڑھو وہ بھی ٹھیک ہے. 2% کی میری حیثیت نہیں ہے سادات کی نوکرانی نہیں ہوتا. بندہ مجلس کی دعوت دیتے ہوئے کہ آگ سے والی ٹھیک ہے نہ سے والی ٹھیک ہے. جس طرز کی دعوت میں میرے جیسا چھوٹا ذاکر نہیں آتا. علی تو وہ بادشاہ ہے محمد بھی مانگتا نہ تو اللہ نے دینا نہیں. بغیر مانگے دیے, رسالت بغیر مانگے دیے, قرآن بغیر مانگے دیا. لیکن جب علی کی باری آواز حبیب دعا مانگ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, جس کے ملنے پہ زہرا کو تسبیح پڑھنی پڑے الحمدللہ. سارا دروازے پہ آیا فاطمہ زہرا نے پڑھا اللہ اکبر. کس کے نصیب میں آتا ہے علی؟ دروازے پہ آیا الحمدللہ. جس کے ملنے میں بطول شکر گزار تو کفر نعمت کر رہا ہے علی کو چھوڑ. بندے کہتے ہیں روٹی نعمت ہے اللہ حساب لے. شریف روٹی کھلا کے حساب نہیں لیتے جو خالق کی شرافت. نعمت کا اليوم اکملت لکم دینکم, بات مت
اتممت علیکم نعمتی، نعمت ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ مولویوں کی ابھی توجہ نہیں کی جس کی طرف سید زادے نے اشارہ کی، ان قریب یہ تلقین بدلیں گے، ان قریب۔ یہ سی ڈی قابو کر کے رکھے، انشاءاللہ 1.5 سال کی دیر ہے، کئی مستری لگے ہوئے۔ یہ کئی غیر تو مانتے نہیں جی تلقین، 73 فرقوں میں صرف شیعہ، صرف شیعہ۔ ایک مولوی نے کہا یہ کندھے کیوں ہلاتے ہو؟ میں نے کہا نبی نے فرمایا۔ اس نے تمہاری کسی کتاب میں ہوگا، میں نے کہا تمہارے سکول میں لکھا ہوگا، اطلب العلم من المہد الى اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک۔ میں نے کہا نبی نے مذاق کیا تھا یا حق فرمایا تھا؟ اس نے حق فرمایا تھا۔ میں نے کہا پھر مولوی کو کہہ کے مار کہ قبر میں جا کے تجھے ٹیوشن پڑھائے۔ ہم نے نبی کے قول کو مذاق نہیں سمجھا، اپنے مردے کو علم دیتے ہیں۔ سن اور سمجھ، تیرا پہلا امام علی۔ تلقین میں جا کے گواہیاں پڑھو کتنی ہے، یا فلاں ابن فلاں اسمع افہم، سن اور سمجھ۔ حل انت فارقت علی العہد الذی ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان علی ابن ابی طالب امامی والحسن ابن علی امامی والحسین ابن علی امامی وعلی ابن الحسین امامی ومحمد ابن علی امامی۔ زندگی میں ایک کے نام سے نماز ٹوٹ جاتی تھی، 14 کے نام سے میت کا حشر کیا۔ مردے کو اجازت نہیں ہے، ورنہ مولوی کو وہیں سے کھینچ لے۔ میں زندگی میں تو پڑھنے نہیں دیتا۔ عرب کے اندر ہدایت آ کے سمجھا رہا ہے تو 3 گواہیوں پہ ہم سے جدا ہوا۔ جب سے روحانیت کے مقابلے پہ مادیت اصل میں ابتدا سے قیامت تک لڑائی صرف 2 چیزیں، مادیت روحانیت، میٹیریل نسبت۔ اللہ نے کہا شیطان کو کہ کیوں نہیں جھکا؟ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ شیطان نے کیا دلیل پیش کی؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ مٹی کا بنا۔ شیطان دیکھتا ہے کہ بنا ہوا کس چیز سے، رحمان منواتا ہے کہ نسبت کس سے ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جن کے پاس زبان ہے بولنا، جس کے پاس نہیں ہے اس کی مجبوری۔ میں یہ کپڑا جی بسم اللہ کتنا سکتا 2 میٹر 2.25، ٹھیک ہے۔ اس کا معیار ایک ہے، اس کا دھاگا ایک ہے، اس کا رنگ ایک ہے، بنانے والا ایک ہے۔ میں نے اسے سینٹر سے کام کیا، آدھے کو میں نے قرآن کا خلاف برتن صاف کرنے کے لیے پھینک دیا۔ جتنا اس کی اور اس کی عزت میں فرق ہے اتنا سید اور امتی کی عزت میں فرق ہے۔ مادیت میں بہن اور بیوی میں کوئی فرق نہیں۔ مادیت جسم کی بناوٹ کے لحاظ سے جو بیوی ہے وہی بہن، جس نے علیحدہ کیا ہے وہ مار سکتا ہے۔ حلال اور حرام کا جو فرق ہے وہ اس کے ذریعے۔ اسی لیے جو شیطان کے پیروکار ہیں ان کے نزدیک سید ذاتی میں اور غیر سید ذاتی میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے، وہ بھی بنے ہیں وہ بھی۔ بندوں کا گھر اور ہوتا ہے، اللہ کا گھر اور ہوتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ کو؟ امیر المومنین کی عزت کی قسم، جناب سیدۃ النساء العالمین کی عظمت اور عصمت کی قسم کھا دی، صرف علی نے آدم نہیں بنایا۔ جب علی علیہ السلام یہ خطبہ دے کے گھر تشریف لائے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے آدم کی مٹی کو خمیر کیا، بطول نے مسکرا کے کہا یا علی، آدم کو واقعی آپ نے بنایا تھا، لیکن جس نے حوا کو بنایا تھا
تھا وہ میں زہرا. جس نے حوا کو بنا. علی ولی اللہ فوت نہیں. کئی بندے اس لیے بھی اکڑ میں آ گئے کہ جی ہم نے ضد میں نہیں نہ کائنات لا الہ الا اللہ نہ پڑھے اللہ کو فرق نہیں پڑتا. پوری کائنات محمد رسول اللہ چھوڑ دے مصطفیٰ کی نبوت کو فرق نہیں پڑتا. ساری دنیا علی اور ولی اللہ چھوڑ دے علی کو فرق نہیں پڑتا. علی بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے. کوئی مانے تب ہی علی ہے, کوئی نہ مانے تب ہی علی ہے. کسی کے ماننے سے علی بڑھتا نہیں, کسی کے چھوڑنے سے علی گھٹتا نہیں. پوری کائنات علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں, اور جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ کہتے نہیں. بتاؤ کس امام نے پڑھایا؟ پہلے یہ بتاؤ کس امام نے نماز پڑھائی؟ تمہارے کس امام کو نماز پڑھانے دی گئی؟ اماموں کو تو قید میں رکھتے ہی اس لیے تھے کہ کردار رسول چھپ جائے, کیونکہ امام باہر ہوگا تو لوگ نماز دے کے سمجھ جائیں گے کہ نبی والی نماز یہ پڑھو. نبی نے پڑھایا غدیر میں, معاویہ بائیکاٹ کر کے چلا کہ میں علی کی ولایت والی نماز برداشت نہیں کرتا. جہاں جہاں وہ ذہنیت چلی آ رہی ہے انہیں علی کی ولایت برداشت نہیں ہوتی. مدینے میں آ کے اس نے نماز پڑھی, اس میں بسم اللہ چھوڑ دو, بسم اللہ چھوڑ دو. یا امیر المومنین سبقت فی الصلاۃ, نماز میں چوری, اس کا کئی فصل کیسی چوری؟ وہ کہے نا بسم اللہ, بسم اللہ. اگر تمہیں مدینے میں رہ کے پتہ نہیں کہ علی کہتے کہ بے کر اٹھتا میں ہوں اور میں علی کا دشمن ہوں, میں علی کو نماز میں کیسے برداشت کروں؟ دل کر تو معاویہ والی نماز پڑھ, دل کر تو سلمان والی نماز. قرآن کہتے پڑھو, مصطفیٰ فرماتے پڑھو. جن کو تکلیف ہونا چاہیے کسی امام کا منع کیا ہوا دکھائے. کسی امام نے فرمایا نہ کتاب کے نام ہے بصائر الدرجات. اگر یہ 50 سال پہلے کتاب ہوتی تو میں اسے سازش میں, 200 سال پہلے ہوتی تو انگریزوں کی سازش, 400 سال پہلے ہوتی تو پھر بھی سازش. 1000 سال پرانی شیعہ کی چھپی ہوئی کتاب بصائر الدرجات. 1000 سال. وہ کہتے قبیلے بربر کی ایک کشتی ٹوٹی اور جزیرہ خضرا میں چلی. 70 بازار, ایک مسجد, کھلی دکانیں چھوڑ کے مطمئن عوام نماز پڑھنے. سب سے امام والا پیش نماز جسے دنیا کہتی جبنا صاحب الامر. کتاب میں ان کا نام ہے شمس الدین محمد. وہ کہتے ہیں 2 بندوں سے انہوں نے پوچھا تمہارا عقیدہ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس منبر کو میز نہیں حسین کی قبر سمجھ کے اس میں ہاتھ رکھ کے کہتا 1000 سال پرانی شیعہ کتاب. ان کا وہ چپ کر کے اور سنتے رہے, بندے چپ کر ان کا آگے. ان کا جی بس افسوس تم اس گواہی کو بھول گئے جس کے دینے سے بندہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جاتا. کسی کو جنت میں جانے کا شوق نہیں تو ہمیں زبردستی کی کیا ضرورت؟ بہار و انوار جلد نمبر 9 علامہ محمد باقر مدرسی اللہ رحمہ فرماتے رسول فرمایا یا علی اگر کسی کو جہنم میں جانے کا شوق ہو تو اسے چاہیے کہ تیری ولایت چھوڑ دے. اگر کسی بندے کو شوق چڑھا ہوا ہو کہ وہ جہنم میں جانا چاہتا ہے تو علی کی ولایت چھوڑ دو. جنت کی شرط ہے ولایت علی ابن ابی طالب. کربلا کی جنگ لا الہ الا اللہ پہ نہیں ہوئی تھی, محمد رسول اللہ پہ نہیں ہوئی. کربلا کی جنگ علی ابن ابی طالب. لا الہ الا اللہ پہ ہوتی تو صحابیوں کی بیٹی بادا محمد رسول اللہ پہ ہوتی تو مسلمانوں کی اولاد لڑنے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک پڑھنے والوں نے علی ولی اللہ کے بیٹے سے کربلا میں جنگ
سمجھانے کے لیے لفظ جنگ اصل میں ہے ظلم. 10ویں محرم تک ظلم ہوا. شام غریبہ سے بغیر تھی. محمد کے بیٹے کو کلمہ پڑھ کے ذبح کرنا ظلم. صرف ظلم بھی نہ کہا. کلمہ پڑھ کے رسول کے بیٹے کو ذبح کرنا ظلم ہے. کلمہ پڑھ کے نبی کی بیٹیوں کی چادریں چھیننا بغیر تھی. اس چیز کا نام ہے شام غریبہ، جو سگے باپ کے سامنے قرآن پڑھتے ہوئے شرم کرتی تھی. چلتے ہوئے خیموں پر ماتم کا آغاز کر کے کوئی پوچھے آگ میں ماتم کیوں کرتے ہو، بتایا کرو اس بی بی کی سنت ہے جو چلتے ہوئے خیموں میں سید سجاد کو پوچھ میں اٹھا کے میں تارین قربان کروں. علی کے سامنے قرآن نہیں پڑھتی تھی. 5 لاکھ بغیرت ہنس ہنس کے کہتا تھا وہ جسے چلنا نہیں آتا. کہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے، آگ کے شعلوں میں چلتی بھی تھی، رو رو کے کہتی تھی بھیا حسین مرد ہو کے اکبر کی لاش اٹھانا آسان ہے، مستور ہو کے زین العابدین کو نامحرموں کے سامنے اٹھتے ہوئے شعلوں میں اٹھانا بڑا مشکل ہے. اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین. مولا میرا تمہارا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے. غریب کے چہلم کی رات ہے. اس کا چہلم جس کا بیٹا اس کے لیے یوں بھی نہیں کر سکا. غریب سے غریب مر جائے لوگ آ کے فاتحہ پڑھتے. حسین اس غریب کا نام ہے جس کا سجاد ترستا رہ گیا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گردن میں توق، زمانہ دیکھنے والا غریب میں حسین کے یتیم سید سجاد. اس غریب کا چہلم میں سفید داڑھی والے بزرگوں سے پوچھتا ہوں میت کے گھر والے کھانا کب کھاتے ہیں؟ جب میت دفن ہو جائے. بتاؤ زینب نے کب کھانا کھایا؟ سکینہ نے ماتم کے لیے جائے سے ماتم کر کے سنا. بی بی زینب نے کھانا کب کھایا؟ جناب سکینہ نے کھانا کب کھایا؟ کیونکہ میت کے گھر والے کھانا کھاتے ہیں. دفن ہونے کے بعد زینب ہر چوک میں پوچھتی رہی سجاد میرے بھائی کو کسی نے دفن بھی کیا ہے؟ یا ابی عبداللہ کا لاشا کربلا کی تپتی ریت پر امام زمانہ فرماتے الذی بدنہ شہکانا. وہ غریب جس کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے گھوڑوں کے صفوں میں